السلام علیکم، میں ہوں آسیہ کوثر اور آج ہم بات کریں گے ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے، جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ہٹایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت حمید لنگرا صاحب موجود ہے، الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیوں اتنی بے بس ہے الیکشن کمیشن اور کیوں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی اتنا بے بس ہے کہ ابھی تک 3 دفعہ تقریباً جو ہے وہ خط لکھے جا چکے ہیں، لیکن تاحال نہ تو ڈی سی اسلام آباد کو ہٹایا جا سکا اور نہ ہی آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جا سکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کتنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ حمید صاحب، تقریباً 3 خط میرے خیال سے، جو میرے نالج کے مطابق 3 خط اب تک لکھے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ آئی جی اسلام آباد کو، ڈی سی اسلام آباد کو ہٹایا جائے، اور یقینی طور پر الیکشن کے تناظر میں یہ سارے تقرریاں تبادلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ابھی تک ہٹایا نہیں جا سکا۔ کیا وجوہات جو ہیں وہ فی الحال سامنے آئی ہیں؟ کیا اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اثر و رسوخ کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں نا، پہلے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ اقدامات کر کیوں رہا ہے۔ انتخابات سے پہلے پورے ملک کے اندر غیر جانبدار انتظامیہ کا ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ وہ چونکہ جو ماضی کی حکومت ہوتی ہے، جو حکومت کر کے گئی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بعض افسران کی ایفیلیشن بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے الیکشن پر اثر انداز، تاکہ انتظامی طور پر کوئی افسر ملوث نہ ہو، تو اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اب ڈی سی اسلام آباد، یہ سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، لیکن ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد تو کافی اثر و رسوخ اور تعلقات ان کے سابقہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے بھی ہیں، جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کو آپ دیکھیں اور پھر ڈی سی اسلام آباد کو، اسلام آباد کے اندر سے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، ایون رہنماؤں کو اٹھایا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، تو یہ اثر تو پڑے گا الیکشن پہ۔ بالکل یہ ہے، اور ایک غیر مصدقہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آف دی ریکارڈ محفل کے اندر یہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ بات ہوئی کہ ڈی سی صاحب نے یہ ان کے الفاظ تھے کہ جب تک میں خود نہیں چاہوں گا مجھے یہاں سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 3 دفعہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ افسران جو ہے فوری طور پر تبدیل ہونے چاہیے اور ان کو تبدیل کر کے رپورٹ دی جائے الیکشن کمیشن کو، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہی چیز جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے اوپر بھی جو ہے اس کا لاگو ہوتی ہے کہ ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ جو ماضی کی حکومت تھی ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، پنجاب کے اندر انہوں نے سرو کیا ہوا ہے۔ عرفان میمن کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے براہ راست تعلقات جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ تھے، اور وہ بڑا نہ صرف وزیر اعظم کے ساتھ تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری چیز اس میں ایک اور چیز بڑی اہم آ جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا ڈی سی اور آئی جی کے جو پچھلے دور میں اقدامات رہے ہیں، آیا اس سے کیا جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے کیا وہ غیر جانبدار تھے یا وہ باعث تھے؟ تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے انہوں نے ان اقدامات پہ عمل درآمد کیا، وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے، محاورہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے ساتھ وفاداری کا اظہار جو ہے وہ ان دونوں افسران کی جانب سے ہمیں دیکھنے میں نظر آیا، اور خاص کر کریک ڈاؤن جو ایک سیاسی جماعت کے خلاف کیا گیا، اس میں ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرنا، پھر کارکنان کو اٹھانا، اور کہا گیا ہے کہ جس لوگوں کو صرف نظر بند کرنا ہے تو نظر بند کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے ان کو جسمانی ریمانڈز کی اپیلیں کرنا اور پھر پیش نہ کرنا، یہ ساری وہ اقدامات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ افسران جو ہے کہیں نہ کہیں باعث رہے ہیں، کہیں نہ کہیں، ہر جگہ پر کہیں کھلے عام دیکھیں بائسنس تو ان کے اقدامات سے نظر آ رہی ہے نا، جس طرح سے فواد چودھری کو، دیگر جتنے بھی رہنما ہم نام نہیں لینا چاہتے، جس طرح سے ان کی گرفتاریاں کی گئی، عدالتی احکامات کے باوجود کہ گرفتار نہیں کرنا اور گرفتاریاں کی جاتی رہی، اس کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو بائسنس تو ہے، نظر آ رہی ہے۔ گرفتاری ایک اور چیز ہے، لیکن جو ہریسمنٹ کی گئی، اگر فواد چودھری کے جس طریقے سے ہراس کیا گیا، جس طریقے سے ان کو ڈرایا جاتا تھا، اور جو ان سے کام کروائے گئے یا جو انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے آ کے غلطی کی، جیسے مثال کے طور پر وہ بھاگ پڑے تھے، اس وقت دیکھیں نا کہ اس کو صرف ڈرایا جا رہا تھا کہ پولیس آ رہی ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، شاید وہ گرفتاری دے بھی دیتے، لیکن یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جس سے
یہ لگتا ہے کہ یہ افسران جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر یہ افسران انہی عہدوں پر تعینات رہے تو الیکشن والے دن پھر یہ کون کہے گا کہ جی انتظامیہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے؟ ان کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے۔ آج الیکشن کمیشن میں ایک کیس کی سماعت تھی۔ عزیز الدین کاکا کھیل ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کچھ نگران وزراء اور وزیر اعظم کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اور اس کا مین مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے عہدوں سے اس لیے ہٹایا جائے کہ یہ ماضی قریب کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، یہ باعث ہے اور یہ غیر جانبدار الیکشن کروانے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور آج چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ بالکل بات درست ہے کہ اس طریقے کے اگر پوسٹنگز یا عہدے کو برقرار رکھا گیا تو انتخابی نتائج پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جی غیر جانبدار الیکشنز کروائے جائیں تو اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے۔ اور یہ تقرریاں اور تبادلے بھی الیکشن کمیشن صرف اسی وجہ سے کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اگر ان عہدوں کے اوپر افسران کو تبدیل نہیں کروا سکتا تو میرے خیال میں اس سے لاچارگی بڑی کوئی ہو نہیں سکتی، اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو پھر منہ ترنے والی بات آ جائے گی، گوٹے گیٹے پکڑ لیں، ہاتھ لگا لیں گوڈوں کو کہ مائی باپ تسی چلے جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر الیکشن کمیشن کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بیٹھیں، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ریکویسٹ کریں کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ با اختیار تو نظر نہیں آ رہا، نہ الیکشن کمیشن اور نہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جس طرح خط کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی، عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو بے بس اور لاچار ہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے بھی اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا گیا ان لیٹرز کے اوپر۔ ابھی الیکشن کمیشن نے کل ہی جو ہے وہ ایک لیٹر نکالا تھا، پرنسپل سیکرٹری جو وزیر اعلیٰ سندھ کے تھے ان کو بھی ہٹانے کی بات کی گئی تھی، اور صرف اسی بنیادوں پر بات کی گئی ہے کہ وہ پہلے بھی اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے مراد علی شاہ ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے، تو وہ کسی نہ کسی سے انتظامی امور کے لیول پر وہ افیکٹ ہو رہے تھے۔ اور جو بات آف دی ریکارڈ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے کی گئی اس کی تحقیقات بڑی ضروری ہیں، کہ اگر ڈی سی اسلام آباد یہ نجی محفل میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ جب تک عرفان میمن چاہے گا اس کو یہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا، تو پھر لامحالہ الیکشن کمیشن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ منت ترلا کرے یا ڈنڈے کا استعمال کرے۔ ایک لاسٹ چانس سوال جو ہے وہ ہمیشہ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، یہ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو خط لکھ رہا ہے، احکامات جاری کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تو کیا کہیں اور سے بھی اثر و رسوخ کا استعمال ہو رہا ہے یا کہیں اور سے بھی پریشر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو رہنے دیا جائے یہاں پر؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے حلقے ہیں ان کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ آج کا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے، میں اس کو بڑا دیکھ رہا ہوں کہ آیا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا چارج جن صاحب کے پاس ہے اور جو ماضی قریب کے اندر ایک وزیر اعظم کے ساتھ کام کر چکے ہیں، کیا ان کا اثر و رسوخ ابھی اتنا باقی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں؟ اگر الیکشن کمیشن ان صاحب کے خلاف کوئی اقدام اٹھا لیتا ہے تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے افسران کی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی اور یہ افسران تبدیل کیے جا سکتے ہیں، ادروائز مجھے نہیں لگتا۔ اور پھر جواب والی بات آپ جس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی کہیں اور سے کسی مخصوص جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے بھی الیکشن کو غیر جانبدار غیر متنازع بنانے کے لیے ان کو سوچنا ہوگا، ورنہ ابھی بھی ان پہ بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ پھر انگلیوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی انگلیوں کو فرق پڑتا ہے؟ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، شاید وہاں پر پنجے بھی جو ہے وہ شاید ان کے اوپر جو ہے وہ اٹھیں گے، دونوں ہاتھوں کے پنجے۔ جی بالکل، یقینی طور پر ابھی تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو بعد میں جیسے کہ حمید صاحب نے بھی کہا کہ پنجے بھی اٹھ سکتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھ سکتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہینڈ پہ پینڈنگ ہے۔ جس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ احکامات جاری کر رہا ہے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے مکمل خاموشی ہے، تو اگر آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر کو جو ہے ڈاکٹر اکبر ناصر کو اگر ہٹایا نہیں جاتا عہدے سے، ڈی سی عرفان میمن کو اگر عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا الیکشن سے پہلے، تو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہونا
ناممکن ہے، کیونکہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کے جس طرح سے پولیٹیکل کریک ڈاؤن میں یہ شامل رہے دونوں افسران، ایسی صورتحال میں اور ایسے افسران کے ساتھ اسلام آباد جس کو کیپٹل کہا جاتا ہے، کم از کم اسلام آباد کے اندر ان دو افسران کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کروانا ناممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے اپنے اس احکامات پر، اپنے اس حکم پر اور اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا سکے گا یا نہیں کروا سکے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ کیا ان دو افسران کے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے اندر صاف شفاف الیکشن ممکن ہے، اور اگر نہیں ممکن تو ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے گا، اور وہ پریشر اور وہ اثر و رسوخ جس کی وجہ سے تاحال جو ہیں وہ ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد پچھلے کافی عرصے سے اسلام آباد کے اندر تعینات ہیں، اس اثر و رسوخ کو اور اس پریشر کو کیسے برداشت کرے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور کس طرح سے ان کے تبادلے ممکن بنائے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کے جو تبادلے ہیں وہ صاف شفاف انتخابات کروانے کے لیے ناگزیر ہیں۔